بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں کمپیوٹر نیٹ ورکس، اور کمپیوٹر نیٹ ورکس کے اندر ہم لوگ، کیونکہ آج انٹروڈکٹری لیکچر ہے اس کا، تو ہم لوگ صرف یہ دیکھ لیں گے کہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کا مطلب کیا ہے، پلس اس کے کون سے کانٹینٹس ہیں جو پیپر کے اندر آتے ہیں۔ اب جو کمپیوٹر نیٹ ورکس ہے نا، نیٹ ورک ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو چاہے وہ ایف پی ایس سی کا کمپیوٹر انسٹرکٹر کا ایگزام ہو یا پی پی ایس سی کا لیکچرر کا ہو، یہ کمپیوٹر نیٹ ورک اتنا اسینشل ٹاپک ہے، اتنا اسینشل سبجیکٹ ہے کہ یہ کسی بھی ایگزام میں نگلیکٹ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا سلیبس بھی سب سے تھوڑا ہے، سب سے انٹرسٹنگ ہے، اور اس کا لازمی آتا ہے، پی پی ایس سی میں ہو چاہے ایف پی ایس سی میں ہو، دونوں میں لازمی اس کا پورشن آتا ہے، اور اس کا پورشن نہایت آسان آتا ہے۔ اگر آپ لوگ ایف پی ایس سی کا پیپر دے رہے ہیں تو اس کو کانسیپچلی آپ نے لے کے چلنا ہے، اور اگر آپ لوگ اس کا پی پی ایس سی کا دے رہے ہیں تو اس کے اندر کانسیپٹس کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈیفینیشنز اور چھوٹے موٹے پوائنٹس، فیکٹس اور فگرس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگین یہ باتیں مشکل نہیں ہیں، ہم لوگ تھوڑا سا اس کو لے کے چلتے ہیں آگے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ آسان سا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ کمپیوٹر نیٹ ورک کے اندر ٹوٹل جو آپ کا سلیبس ہے دیٹ از اونلی او ایس آئی لیئر اینڈ سیکیورٹی کے اندر ڈفرینٹ ہم لوگ چیزیں پڑھتے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح نیٹ ورکس کو سیکیور کر سکتے ہیں تھریڈس سے اور باقی ڈکرپشن سے، یا کوئی نہ کر لے، ہیکنگ نہ کر لے، اس چیز کے بارے میں بات کریں گے۔ لیکن جو او ایس آئی لیئر ہے، او ایس آئی لیئر کے او ایس آئی ماڈل او ایس آئی جو ماڈل ہے ہمارے پاس، اس ماڈل کے اندر ٹوٹل آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا سیکنڈ ایئر میں بھی، فرسٹ ایئر کے اندر یہ ٹاپک تھا، سیکنڈ چیپٹر کے اندر کمپیوٹر نیٹ ورکس کے اندر لاسٹ ٹاپک تھا او ایس آئی ماڈل کا، کہ اس کے اندر ٹوٹل کتنی لیئرز ہوتی ہیں۔ ٹوٹل اس کے اندر ہوتی ہیں 7 لیئرز، ٹھیک ہے۔ اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اے پی ایس ٹی این ڈی پی، تاکہ آپ کو اس کا سیکوینس یاد رہ جائے: ایپلیکیشن، پریزنٹیشن، سیشن، ٹرانسپورٹ، نیٹ ورک، ڈیٹا لنک اینڈ فزیکل۔ اے پی ایس ٹی این ڈی پی 2-3 دفعہ اس کو ہاتھ پہ کریں گے، اس کو آپ کو یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لیئرز ہیں جو ہم لوگوں نے اس کے اندر کرنی ہے کور۔ اب اس کے اندر اے پی ایس جو ہیں اتنا زیادہ اس کا پورشن نہیں ہے، لیکن ہاں یہ والے جو ہیں ان کا کچھ پورشن بن جاتے ہیں۔ فزیکل کے اندر ہم لوگ ڈیوائسز پڑھتے ہیں جو فزیکل لیئر پہ اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ سب سے جو موسٹلی اٹیچڈ ڈیوائسز ہوتی ہیں نا فزیکل لیئر پہ، وہ ریپیٹرز ہوتے ہیں اور ہب ہوتے ہیں۔ ایک میں اگین پوری ویڈیو سیپریٹلی بنائی ہوئی ہے میں نے ڈیوائسز کے نام سے، کہ جس کے اندر نیٹ ورک ماڈل کے اندر جتنی بھی ڈیوائسز یوز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بریف انٹروڈکشن ہے۔ تو فزیکل لیئر پہ جو سب سے زیادہ موسٹلی یوز ہونے والی ڈیوائسز ہیں، دے آر ریپیٹرز اینڈ ہب، ٹھیک۔ اور ڈیٹا لنک لیئر کے اسی طرح، کس طرح ڈیٹا لنک لیئر کے اندر چیزیں کس طرح فریمز بنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ کام کیسے کرتا ہے۔ نیٹ ورک لیئر بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم لوگوں نے پروٹوکولز پڑھنا ہے، اس کے ٹرانسپورٹ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کے بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں اور اس کی ٹرانسمیشنز کے طریقے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اوپر والی ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن ان کے فنکشنز بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں نے اب اس کا باری باری فنکشن بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ ان کے آپس کے بھی فنکشن پڑھیں گے، اور آپس کی ان کی انٹر ڈیپینڈنسیز بھی پڑھیں گے، ٹھیک۔ تو اس کی پوری میں ایک سیپریٹ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجیے گا، آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ لیکن فی الحال کے لیے اس لیکچر کے اندر ہم لوگ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کمپیوٹر نیٹ ورکس ہوتے کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کمپیوٹر نیٹ ورکس ڈیفینیشن تو نہیں آئے گی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آ جاتی ہیں، جس طرح کمپیوٹر نیٹ ورکس بیسیکلی جو نیٹ ورک کا ورڈ ہے نا، نیٹ ورک کیوں کیا جاتا ہے، کیوں بنایا جاتا ہے؟ ٹو شیئر انفارمیشن، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ لوگ واٹس ایپ کے اندر بھی گروپ بناتے ہو نا، بیسیکلی آپ لوگ نیٹ ورک بنا رہے ہو۔ نیٹ ورک کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے اپنی انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں۔ تو کمپیوٹر نیٹ ورک کا کیا مطلب ہوگا کہ ایک دوسرے سے ہم لوگ شیئرنگ کرتے ہیں، اس کے اندر ڈیٹا کی شیئرنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیٹا کی شیئرنگ ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا کہ اس کے اندر کون کون سی چیز انوالو ہوتی ہے، یہ چیز امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے بھیجنے والا، ایک ہوتا ہے ریسیو کرنے والا، ٹھیک ہے۔ کیا بھیجتا ہے اور کیا ریسیو کرتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایک میسیج ہوتا ہے جو سینڈر بھیجتا ہے اور ریسیور اس کو ریسیو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سینڈر کسی راستے سے، یہ جو میسیج ہے وہ کسی راستے سے چل کے جائے گا نا، کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا اس کا، تو جس راستے سے وہ جائے گا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں میڈیم، ٹھیک ہے جی۔ میڈیم دو طرح کے ہوتے ہیں ہمارے پاس، ایک ہوتا ہے فزیکل میڈیم جس کو ہم لوگ کہتے ہیں گائیڈڈ میڈیم،
یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وائڈ میڈیم. یہ تینوں نام ایک ہی چیز کے ہیں جس کے اندر تار یوز ہوتی ہے. وہ فزیکل بھی ہوتا ہے, گائیڈڈ بھی ہوتا ہے, وائڈ بھی ہوتا ہے. اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے لاجیکل, ان گائیڈڈ اور وائرلیس میڈیم. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں میڈیم کی ٹائپس ہیں. کسی بھی طریقے سے ان دونوں طریقوں سے آپ لوگ میسیج بھیج سکتے ہیں ریسیور تک, اور یہ میسیج کیا پہنچ جاتا ہے ریسیور تک. ابھی تک ہم لوگوں نے نیٹ ورک کے اندر کیا کیا چیز پڑھی ہے ذرا کاؤنٹ کر لیتے ہیں. سینڈر 1, ریسیور 2, میسیج 3 اینڈ میڈیم 4. اس کے بعد ایک کانسیپٹ لے لیں کہ سینڈر نے جو میسیج بھیجا ہے یہ ضروری ہے کہ وہ ریسیور کو سمجھ بھی آ جائے. اگر سینڈر, میں اگر عام الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں, اگر سینڈر پنجابی بولنے والا ہے اور ریسیور انگلش بولنے والا ہے تو اس میسیج کا کوئی مطلب نہیں سمجھ آئے گا اس ریسیور کو. تو ہم لوگوں نے کچھ اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ کچھ ایسے آبجیکٹس رکھنے پڑتے ہیں ہمیں, یا ہمیں ڈیوائسز ایسی یوز کرنی پڑتی ہیں جو سینڈر کی زبان ریسیور کی زبان میں تبدیل کر کے ریسیور تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے, ان کو ہم کہتے ہیں انکوڈر اینڈ ڈیکوڈر. یہ دونوں ورڈز بھی سمجھ لیں. اس کو کہا جاتا ہے انکوڈر اینڈ ڈیکوڈر. ٹھیک ہے, جو پنجابی زبان کو انگلش زبان میں کنورٹ کر دیتا ہے. یہ سمجھ لیں کہ سینڈر کی زبان کو بدل کے ریسیور کی زبان میں وہ کنورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ٹوٹل جو ہے یہ کمپیوٹر نیٹ ورکس ہیں. کہ کمپیوٹر نیٹ ورکس ایگزیکٹلی کیا چیزیں. تو کمپیوٹر نیٹ ورکس ہمارے پاس بس اتنا ہی آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر میسیج ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سینڈ ہوتا ہے. اب چھوٹی چھوٹی اور دو اس کے اندر پوائنٹس ہیں, وہ بھی دیکھ لیں تاکہ ایک دفعہ ہمارے بیسکس کلیئر ہو جائیں, تو پھر ہم موو کریں گے فردر کمپلیکس ٹاپکس کی طرف. دو کانسیپٹس آتے ہیں نیٹ ورکس کے اندر. ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹپالوجیز, اور دوسرا کانسیپٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس پروٹوکولز کا. دیکھیں, ایک کلاس روم ہے اور ایک کلاس روم کے اندر بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے, اب بیسیکلی کلاس میں کیا ہو رہا ہے, کلاس میں ٹیچر کھڑے ہو کے پڑھا رہا ہے اسٹوڈنٹ کو. ٹھیک ہے, ٹیچر کھڑے ہو کے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں. اب ٹیچر بیسیکلی کیا کر رہے ہیں, ٹیچر سینڈ کر رہے ہیں انفارمیشن, اپنی انفارمیشن اسٹوڈنٹس کی طرف. ٹھیک ہے, یہ انفارمیشن سینڈ ہو رہی ہے کدھر, اسٹوڈنٹ کی طرف. تو کہنے کو تو یہ بھی نیٹ ورک بن گیا ہمارے پاس, جس کے اندر انفارمیشن کیا ہو رہی ہے, شیئر ہو رہی ہے. اب دو ٹرمز ہیں, دھیان سے سنیے گا. جو اس کلاس کی ارینجمنٹ ہے نا, دیٹ از ٹپالوجی. اگر اب یہ تو بڑی رینڈم سی ہوئی ہے. اگر میں یہ ریسٹرکشن لگا دوں کہ اس لائن میں دو اسٹوڈنٹس بیٹھیں گے, ٹھیک ہے, اس طرف بیچ والی لائن میں بھی صرف دو اسٹوڈنٹس بیٹھیں گے, ٹھیک, اور یہ جو لاسٹ لائن ہے نا, اس میں اس طرح کر کے ایک اسٹوڈنٹ بیٹھے گا. تو جو کلاس کی فزیکل ارینجمنٹ ہوتی ہے, صرف ارینجمنٹ نہیں, جو فزیکل ارینجمنٹ ہوتی ہے کلاس کی, وہ ہمارے پاس ٹپالوجیز ہیں. اور پروٹوکولز اس کلاس کے رولز, کہ جی جب ٹیچر انٹر ہو گئی ہیں کلاس میں تو کوئی بھی بات نہیں کرے گا, یا ٹیچر جب انٹر کلاس میں ہو گئی ہیں تو سب کھڑے ہو کے سلام کریں گے, یا جب ٹیچر بات کر رہی ہوں گی بیچ میں بچے انٹرپٹ نہیں کریں گے, یا یہ کہ لیکچر کے دوران کویشچن پوچھنا مسٹ ہے آپ کے لیے. کچھ رولز ہوتے ہیں. تو جو رولز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں پروٹوکولز. رولز نیٹ ورکنگ کے رولز ہوتے ہیں, انفارمیشن شیئر کرنے کے رولز. اور ٹپالوجیز ہم لوگ کہتے ہیں فزیکل ارینجمنٹس کو. ٹھیک ہے, اب یہ بالکل ایک سب سے لوئسٹ فارم کی ایگزامپل میں نے آپ کو دیا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. جب اس اسٹوڈنٹ اور ٹیچر والے ایگزامپل کو ہم لوگ ختم کر کے لے کے جاتے ہیں کمپیوٹرز کی طرف, تو جب کمپیوٹرز آپس میں ڈیٹا شیئر کرتے ہیں تو وہ نیٹ ورک بن جاتے ہیں. جب ان کی ارینجمنٹ چینج کی جاتی ہے تو یا اس کی ارینجمنٹ کو ذرا کنسیڈر کیا جاتا ہے وہ ٹپالوجیز, اور اگر ان کے درمیان رول سیٹ ہو جائیں تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتے ہیں, پروٹوکولز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ اس کے اندر اتنی خاص چیزیں ہیں نہیں, لیکن آ سکتا ہے پیپر کے اندر کہ بتائیں نیٹ ورک جو ہے اس کے آپ کے پاس فنکشنالٹیز کیا کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, نیٹ ورک کی فنکشنالٹیز کیا کیا ہوتی ہیں, نیٹ ورک کام کیا کیا کرتے ہیں. تو نیٹ ورک کی جو فنکشنالٹیز ہیں نا, ہمارے پاس دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں ہمارے پاس مینڈیٹری, جو لازمی ہے ہر حال میں نیٹ ورکس وہ فنکشنالٹیز پرفارم کرتے ہی کرتے ہیں. اور جو دوسری ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہمارے پاس آپشنل. ٹھیک ہے, ویسے تو ایک لمبی لسٹ ہے لیکن جو زیادہ پیپر میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. ایک ہمارے پاس اس کا ہوتا ہے یہ ایرر کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جب سینڈر سے جائے میسیج ریسیور تک تو ریسیور جو ریسیو کرے گا تو وہ ایرر فری ہوگا.
ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہوتی ہے فلو کنٹرول. فلو کنٹرول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینڈر بہت زیادہ چیز نہ بھیج دے ریسیور کی طرف کہ وہ اس کے جو ہمارا نیٹ ورک ہے وہ بزی ہو جائے. کیوں بزی ہو جائے؟ کیونکہ اتنا زیادہ اس کے اوپر آ جائے، ڈیٹا آ جائے. ٹھیک. اور ایک اور چیز ملٹی پلیکسنگ بھی ہوتی ہے. ملٹی پلیکسنگ کا بھی اگین پورا ایک لیکچر ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا. ملٹی پلیکسنگ ویسے یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اگر بہت سارے پروسیسز اکٹھے کام کر رہے ہیں تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، میسج سینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے میسج سینڈ کرنا، اور یہ پروسیسز سب اپنے اپنے کام کر رہے ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو میسج سینڈ کرنے والا پروگرام ہے نا، وہ ہمارا کام کیسے کر رہا ہے. جو پروسیس میسج سینڈ کرنے والا ہے، جو بہت سارے میسج پروسیسز میں سے ایک پروسیس ہے جو میسج سینڈ کر رہے ہیں، اس کو ملٹی پلیکسنگ کہتے ہیں. اسی طرح جب بہت سارے پروسیسز کام کر رہے ہیں اور یہاں سے ہمارا میسج آ رہا ہے تو وہ ریسیو کون کرے گا، اس کو بھی ملٹی پلیکسنگ کہتے ہیں. بہرحال اس کا ایک فردر ایکسپلینیشن ہے، وہ ایک اور ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو مل جائے گی. ٹھیک ہے. اور جو آپشنل ہے نا، آپشنل کے اندر ہمارے پاس آ جاتے ہیں انکرپشن ڈیکرپشن آ جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز ہر دفعہ ہمارا میسج انکرپٹ ہو، یا چیک پوائنٹس آ جاتے ہیں. چیک پوائنٹس کا بھی کانسیپٹ لے لیں. جب ہم لوگ بہت بڑا ڈیٹا ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، سینڈ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر نیٹ ورک خود سے چیک پوائنٹس بنا دیتے ہیں. جس طرح 400 MB کا اگر ڈیٹا آپ لوگ شیئر کر رہے ہیں نا، تو ہر 100 MB کے بعد وہ ایک چیک پوائنٹ بنا دے گا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر 200 پہ جا کے میرا نیٹ چلا گیا، ڈاؤن لوڈ کینسل ہو گئی، تو جب ریزیوم کریں گے تو وہ بجائے 1 سے یا 0 سے سٹارٹ ہونے کے، وہ دوبارہ یہیں سے چل پڑے گی. ٹھیک ہے. وہ ریزیوم ہوتی ہے، نہ کہ سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس چیز کو ہم لوگ چیک پوائنٹس کہتے ہیں. جو لوگ اسپورٹس وغیرہ دیکھتے ہوں گے، اولمپیاڈز اور اولمپکس، اس کے اندر چیک پوائنٹس کا کافی اچھے طریقے سے آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا. ٹھیک ہے. ان کی بھی لمبی لسٹ ہے، ان کی بھی لمبی لسٹ ہے، لیکن یہ جو میں نے لکھے ہیں یہ کامن وہ ہیں جو موسٹلی پوچھے جاتے ہیں پیپر کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہم لوگوں نے جو پڑھا وہ نیٹ ورک کی ڈیفینیشن پڑھی. نیٹ ورک کے آگے سے کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں؟ 5 کمپوننٹس ہوتے ہیں: سینڈر، ریسیور، میسج، میڈیم اور انکوڈر ڈیکوڈر. پھر ہم نے نیٹ ورک کے آگے سے 2 ٹرمز پڑھی، ٹپالوجیز اور پروٹوکولز. اب ہم نے نیٹ ورک کی فنکشنالٹیز پڑھ لی ہیں. اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں OSI لیئر کو. ٹھیک ہے جی. اللہ حافظ.